اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم على بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن واسألوا اللہ من فضلہ ان اللہ کان بکل شیء علیما۔ اور تم اس مقام و مرتبے کی خواہش نہ کرو جس کے باعث اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ مردوں نے جو کمایا اس میں ان کا حصہ ہے اور عورتوں نے جو کمایا اس میں ان کا حصہ ہے، اور تم اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ امام احمد نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مرد جہاد کرتے ہیں اور ہم جہاد نہیں کر سکتی، اور میراث میں بھی ہمارا حصہ نصف ہے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا، اور جس چیز میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اس کی ہوس مت کرو۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، مردوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے، اور عورتوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے۔ ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق جزا ملے گی۔ اگر اچھا عمل کیا تو اچھی جزا ملے گی، اور اگر برا عمل کیا تو سزا ملے گی۔ یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مراد وراثت ہے، یعنی ہر شخص اپنے حساب سے وراثت میں سے حصہ پاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی اس چیز کی طرف رہنمائی فرمائی ہے جو ان کی سوچ و فکر کو درست کر دے، چنانچہ فرمایا، اور اللہ سے اس کا فضل و کرم مانگتے رہو، اور جس چیز میں اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اس کی ہوس مت کرو، کیونکہ یہ ایک حتمی امر ہے اور ہوس کسی کام نہیں آ سکتی۔ ہاں البتہ مجھ سے میرے فضل و کرم کا سوال کرتے رہو تو میں تمہیں ضرور نوازوں گا، کیونکہ میں فضل و کرم کرنے والا اور عطا فرمانے والا ہوں۔ پھر فرمایا، کچھ شک نہیں اللہ جانتا ہے دنیا کا مستحق کون ہے تو وہ اسے عطا فرما دیتا ہے، وہی جانتا ہے فقر کا مستحق کون ہے تو وہ اسے فقیر رکھتا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ آخرت کا مستحق کون ہے تو اسے وہ آخرت کے اعمال کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ وہی جانتا ہے ذلت و رسوائی کا مستحق کون ہے تو اسے نیکی و بھلائی کے کاموں سے محروم کر دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا، کچھ شک نہیں کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔